آیت 21۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ قیامت کے بارے میں ذرا شک نہیں کرتے۔ جب یہ آپس میں ان غار والوں کے بارے میں جھگڑ رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا ان کے پاس ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ اپنے کام پر غلبہ رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے غار کے پاس مسجد بنائیں گے۔ اب یہاں سے ہماری کہانی آگے بڑھتی ہے۔ اب ایک نوجوان ان میں سے بازار گیا، اس نے ایک چاندی کا سکہ دیا کھانا خریدنے کے لیے، وہ بھی حلال رزق۔ اب ان کو تو نہیں پتا کہ 309 سال گزر چکے ہیں، کرنسی بھی چینج ہو گئی ہے، بادشاہ چینج ہو گیا ہے، ڈریسنگ سینس چینج ہو گیا ہے، حال حلیہ سب کا بدل گیا ہے۔ جب دکاندار نے 300 سال پرانا چاندی کا سکہ دیکھا تو حیران پریشان ہو گیا۔ اس نے آس پاس کے دکانداروں کو بلایا اور یہ سکہ دکھایا۔ یہ سکہ بن گیا ایک سینٹر آف کنٹروورسی۔ کوئی سمجھا کہ ان کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، ان کی بولی بھی بدلی سی تھی۔ اب اس نوجوان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ سکہ تو نہیں چلتا یہاں پہ، اور جب نام پوچھا تو پتہ چلا ارے یہ تو وہی لوگ ہیں جو کھو گئے تھے، کیونکہ جنریشن در جنریشن یہ کہانی مشہور ہو گئی تھی کس کی؟ غائب ہونے والے بچوں کی۔ تو جب دکاندار نے نام پوچھا اور اس نے بتایا تو ساری بات کھل گئی۔ اب واقعہ آگے چلا گیا۔ اب اصحاب الکہف کی پہچان ہو گئی، وہ ولی اللہ مشہور ہو گئے، لوگوں نے ان کو سیلیبریٹی بنا دیا۔ چلیے اب اس سچویشن پر ہم فی الحال پوز کر کے اپنے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے اصحاب الکہف آ جائیں، 309 سال پہلے اٹھیں، سیلیبریٹی بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، ولی اللہ قرار ہو چکے ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اس سے عبرت لیں گے جیسا اللہ چاہتے ہیں، یا ہم ان کے ساتھ سیلفیاں کھنچاتے پھریں گے؟ اب تو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ جب دجال آئے گا وہ اتنی لگزوریس لائف سٹائل دے گا، اتنی خوشیاں دے گا، اتنے سارے معجزہ دکھائے گا، ساری دنیا اس کے تابع ہوگی، تو کیا ہم مسلمان اپنے آپ کو بچا پائیں گے، یا ہم بھی اس کے پیچھے چل کے اپنی سیلفی کھنچاتے رہ جائیں گے اس کے ساتھ؟ چلیے اب واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ اب یہ نوجوان بچوں کا راز تو کھل گیا، ان کو بھی پتہ چل گیا بھائی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ساری ان کی جو قوم تھی اور راجہ سب کو پتہ چل گیا، مشہور یہ ہو چکے تھے۔ سارا معاشرہ جو ان کا معاشرہ تھا وہ کرسچن بن چکا تھا، شرک ختم ہو گیا تھا۔ یہ بات بڑھ گئی، اس نے ہائر اتھارٹیز کے پاس ان کو لے جایا گیا۔ اس نے بتایا کہ میرے ساتھی بھی ہیں غار میں، ابھی کل ہی کی تو بات ہے۔ سب لوگ غار پہنچے، وہاں تختیوں پر ان کے نام اور ساری داستانوں کا ذکر تھا۔ پھر وہ نوجوان لیٹے اور ان کی موت ہو گئی۔ اللہ اس آیت سے کہتے ہیں کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ سچا ہے؟ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مردے ضرور زندہ کیے جائیں گے۔ یہ سارا واقعہ تب ہوا جب ان کے دور کے جو کرسچن علماء تھے وہ ڈیبیٹ کرتے تھے، وہاں چل رہی تھی ڈیبیٹ کہ کیا قیامت میں انسانوں کو اٹھایا جائے گا، یا پھر ان کو جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یا صرف روح سے اٹھایا جائے گا۔ مطلب یہ بات آلریڈی ان کی ڈسکشنز میں تھی، تو اللہ نے ان کو اس ٹائم پہ اٹھایا جس سے کہ ان کی ساری کنفیوژن دور ہو جائے اور یہ عبرت کا اور سبق کی وجہ بنے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو روح اور جسم کے ساتھ 309 سال بعد اس دنیا میں ہی اٹھا سکتے ہیں، تو حشر میں سب کیوں اکٹھا نہیں کریں گے جسم اور روح کے ساتھ؟ یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے بھی نصیحت تھی، اور ایکسٹینشن میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہمیں توحید پر اور ایمان پر استقامت رکھنی ہے، ثابت قدم رہنا ہے، آگے بھی پہنچانے کی مشقت کرنی ہے، لیکن دین کی ہدایت تو اللہ کے ذمے ہی ہے۔ اب چاہے وہ خود بول کر یا دعویٰ کر کے انہوں نے دین نہیں پہنچایا، لیکن ان کا دین اللہ نے آگے پہنچا دیا کیونکہ انہوں نے استقامت رکھی توحید پر۔ تو یہ اللہ کی مہربانی تھی ان نوجوانوں پر۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر میرے راستے میں تم وقت دو گے تو میں تمہارے وقت میں برکتیں ڈال دوں گا، تمہیں اپنی رحمتوں میں لے لوں گا۔ تم اگر مال خرچ کرو گے تو آخرت میں تو میں 10 سے 70 گنا بڑھا دوں گا، تمہاری دنیا میں بھی آسانی کا سامان کر دوں گا۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ اور کون سے وعدے ہیں اللہ کے؟ اللہ کی مدد صبر والوں کے ساتھ ہے۔ جب اصحاب الکہف کی موت ہو گئی
تو لوگ آپس میں بحث کرنے لگے کہ یہ اللہ کی اتنی بڑی نشانیاں ہیں یا اصحاب الکہف، چلے اس پر ایک عمارت بنا لیتے ہیں یادگار کے لیے، یا مسجد تعمیر کر دیتے ہیں۔ مسجد یعنی عبادت کی جگہ۔ یہاں سے غلط عقیدہ لیا جا رہا ہے کہ سورہ کہف میں قبروں پہ مسجد بنائی گئی، تو ہم بھی نیک اور بزرگوں کے قبروں پر مسجد بنا لیتے ہیں۔ اب دھیان سے سنیے اور سمجھیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ قبروں پہ مسجد بناؤ۔ دوسرا، اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مین مدے کو چھوڑ کے پتہ نہیں کن بحث میں پڑ گئے کہ عمارت بنائیں گے، مسجد بنائیں گے۔ اللہ نے اس کے لیے تھوڑی ان کو 309 سال سلا کر اٹھایا تھا۔ اللہ تو پروف کرنا چاہتے تھے کہ قیامت میں کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تیسری بات، اللہ نے کہا کہ جو لوگ غلبہ پا گئے تھے ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مسجد بنائیں گے، اور انہوں نے مسجد بنائی۔ ٹھیک ہے، بحث بہت سی چیزوں کی چل رہی تھی، لیکن غلبہ وہ لوگ پا گئے جو مسجد بنانا چاہتے تھے۔ سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات؟ کیا یہ اللہ کا مقصد تھا اتنی بڑی نشانی دکھانے کا؟ یادگار تو ان کے عمل ہونے چاہیے تھے۔ کس کے؟ اصحاب الکہف کے عمل، کہ انہوں نے دنیا کو اور میٹیریلزم کو اور پیسے کو چھوڑ کر اللہ کی توحید ثابت کرنے کے لیے ہجرت کی۔ ان کے 309 سال سلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ یہ پروو کر پائیں کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک یادگار عمارت بنا دو۔ ٹھیک ہے، یہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں کی زیادہ چلتی تھی یا جو زیادہ سٹرونگ تھے، زیادہ رتبے والے تھے، وہ ان کی بات غلبہ پا گئی اور انہوں نے ان پر مسجد بنا لی۔ اب ہم قبر پر مسجد بنانے کی بات کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ والی غلط فہمی، غلط عقیدہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ ٹائم پہلے ہی فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیا۔ اور کیا ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جس پر اللہ کی لعنت ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، یا اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ وثن بنتا ہے واو تا نا نون، تا جو ہوتا ہے 3 نقطوں والا۔ ٹھیک ہے، وثن صرف بت کو نہیں کہتے، لیکن کوئی بھی چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ کے سوا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اس لیے رسول اللہ کی قبر بند ہے، کھلی ہوئی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ بدترین ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ لوگ قبروں کی عبادت گاہ بناتے ہوں گے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، سوائے 2 جگہوں کے، ایک قبرستان اور ایک حمام۔ حمام اس لیے کہ وہ گندی جگہ ہے، اور دوسرا قبرستان کیونکہ قبروں کو سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں قبر بنا دی جائے تو قبر کو وہاں سے ہٹایا جائے، اور اگر قبر پر مسجد بنا دی جائے تو مسجد کو ہی گرا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبروں پر مت بیٹھو اور قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو۔ قبروں پر مسجد بنانا تو دور کی بات ہے، پکی قبر بنانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ قبر ایک عبرت کی جگہ ہے جس پر بیٹھ کے ہم عبرت حاصل کریں۔ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بھی تو مسجد ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ صحابہ کے دور میں ان کی قبر پہ کوئی مسجد نہیں تھی۔ ان کی وفات کے بعد، وہ بھی 200 سال کے بعد، ایکسپینشن ہوئی۔ 2 بار انہوں نے ایکسپینشن قبر کی دوسری طرف کی تھی، لیکن پھر آخر میں اس سائڈ بھی ایکسپینشن ہوئی، اور وہ جو ان کی قبر تھی وہ مسجد کے گھیرے میں آ گئی۔ رسول اللہ کی قبر حضرت عائشہ کے حجرے میں تھی، اور پیغمبروں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ ان کی موت ہوتی ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کلیئرلی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔